بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سٹوری اسلامک میں اب سب لوگوں کا خوش آمدید ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک باغ کی کہانی۔ ایک شخص اپنی پیداوار کی 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنی کھانے اور بال بچوں کی کھانے کے لیے اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکلتا، اور ایک حصہ اپنی باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھتا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکات ہوتی تھی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی تھی۔ اگر کبھی اس کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہ رہتا تو بادل کئی اور برستے اور پانی ندی نالوں سے ہو کر اس کے یہاں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک آدمی جنگل میں سے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں آواز آئی کہ کوئی آدمی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ اور فلانی کے باغ کو سیراب کر دو۔ بادلوں کو حکم دینے والا شخص نے باغ کے مالک کا نام بھی لیا۔ چنانچہ وہ وہاں سے ہٹ کر ایک پتریلی زمین پر خوب موسلادھار بارش برسائی اور پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس آدمی کے باغ میں آتی تھی۔ اب وہ آدمی جو جنگل میں بادلوں کا منظر دیکھ رہا تھا، وہ اس بہتی ہوئی پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا، یہ دیکھنے کہ آخر یہ پانی کس کے باغ کو سیراب کرتا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے اور یہ کس بزرگ کی کرامات ہے۔ وہ آدمی نہر کے کنارے کنارے چلتا ہوا اس باغ تک جا پہنچا اور نہر سے ہو کر اب یہ پانی نالوں کے ذریعے اس کے باغ میں آنے لگا اور باغ کو سیراب کرنے لگا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی ادھر ادھر بکھر گئے تھے تاکہ پانی پورے باغ میں پھیل جائے۔ اس راہگیری مسافر نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس مسافر نے بادلوں میں سنا تھا۔ بزرگ نے پوچھا کہ بھائی، آپ میرا نام کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس مسافر نے بتایا کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کوئی آدمی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے باغ کو جا کر سیراب کر دے۔ اس آدمی نے آپ کا نام بتایا تھا۔ بادل کہیں اور برسا لیکن نہر کے ذریعے پانی آپ کے باغ میں آ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس بہتے پانی کے ساتھ ساتھ چلتا آیا کہ دیکھو کہ وہ کیسی بزرگ ہے جن پر یہ خاص رحمت ہے۔ پھر اس مسافر نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کرتے ہیں کہ اس باغ کو سیراب کرنے کا غیبی انتظام ہو جاتا ہے؟ اس پر ان بزرگ نے بتایا، اس باغ سے مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے۔ اس لیے جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، سچ ہے جو اپنی حلال کی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ بے شک اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ جزاک اللہ۔